میں راولپنڈی کی طرف جا رہا تھا کہ ٹرین کے اس ڈبے میں ایک بھیکارن چڑھ آئی۔ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی۔ کئی لوگ اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے اور بھیک دیتے۔ جو بھیک نہ دیتا وہ کوئی نہ کوئی بات ضرور کہہ دیتا۔ وہ چپکے سے بھیک مانگتی رہی۔ اس کی اس حالت پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ لوگ تمہیں کتنی بری بری باتیں کہتے ہیں، تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ پھر کہنے لگی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کچھ دینا ہے تو دو ورنہ چپ رہو۔ میں نے اسے ایک آنا دیتے ہوئے پوچھا کہ دن میں کتنے پیسے کما لیتی ہو؟ کہنے لگی جب 12 آنے ہو جاتے ہیں تو میں بھیک مانگنا بند کر دیتی ہوں اور گھر چلی جاتی ہوں۔ میں نے اسے 1 روپیہ نکال کر دیا اور کہا کہ بہن اگر برا نہ مانو تو سامنے سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا آج کا ٹارگٹ تو پورا ہو گیا، اب بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی میرا ایک میاں اور 2 بچے ہیں، چھت کے گرنے سے میرے میاں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بیکار ہو گیا ہے۔ چونکہ زندگی گزارنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، اس لیے مجھے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ دعانے میں میرے میاں کی دوا آتی ہے اور باقی پیسوں سے گھر چلتا ہے۔ میں نے یہ بات سن کر اسے 1 روپیہ نکال کر دیا۔ گجرانوالہ پہنچنے پر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ ان دنوں میں 2 روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ یہ عورت سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ۔ میں نے اس عورت کا پیچھا کیا۔ کئی گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ اندر سے کسی نے آواز دی، آج جلدی گھر آ گئی۔ بچوں کی آوازیں بھی آئی جس سے مجھے تسلی ہو گئی۔ میں واپس آ کر اگلی گاڑی پر سوار ہو گیا۔ جب گاڑی گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو رات کے تقریباً 11 بجے تھے۔ ان دنوں اسٹیشن پر بجلی نہیں تھی۔ پورے پلیٹ فارم پر مٹی کی تیل کا ایک ہی لیمپ جل رہا تھا۔ اس کے نیچے ایک آدمی کھڑا تھا۔ ہر لحاظ سے ایک خوبصورت جوان تھا اور اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آواز دی، چودھری صاحب بڑی دیر کر دی ہے۔ میں تو اسے نہیں پہچانتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے پہچانتا ہے۔ اچانک سے اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کو بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری ملی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ میں گھر پہنچ گیا اور وہ آدمی بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دینا چاہا تو اس نے کہا کہ میری ذمہ داری تھی اور میں شام 4 بجے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں 2 روپے دیے تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوف میں نہیں پڑتے کہ 10 روپے بھی آپ کو نصیب ہوں۔ میرا کام ہو گیا ہے۔ یہ کہتا ہی وہ شخص میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس عورت کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں ملی۔ اللہ کی راہ میں دینے سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے اور اسے زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ہمیشہ اللہ کی راہ میں دیا کرے اور غریب لوگوں کی مدد کیا کرے، کیونکہ اس سے آپ بھی خوش رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش رہتے ہیں۔ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ دیا کرے مگر دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔